ناظرین، آپ کے سامنے اردو ادب کا بہترین ناول پیش خدمت ہے جس کا نام ہے امراؤ جان ادا۔ اگر آپ اس ناول کو اردو ادب کی ریڑھ کی ہڈی کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اس ناول کے لکھاری مرزا ہادی رسوا ہیں جو کہ اپنے وقت کے بہترین ناول نگار ہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں امراؤ جان ادا کی پہلی قسط۔ ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد تھیں، ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد تھیں، لیکن اب تمہید ذکر درد ماتم ہو گئیں۔ ناظرین، شان نزول اس قصے کی یہ ہے کہ 10-12 برس کا ذکر ہے۔ میرے ایک دوست منشی احمد حسین صاحب اطراف دہلی کے رہنے والے بطریق سیر و سیاحت لکھنؤ میں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے چوک میں سید حسین کے پھاٹک کے پاس ایک کمرہ کرائے کو لیا تھا۔ یہاں اکثر احباب سر شام آ بیٹھتے تھے۔ بہت ہی لطف کی صحبت ہوتی تھی۔ منشی صاحب کا مذاق شعر فہمی اعلیٰ درجے کا تھا۔ خود بھی کبھی کبھی کچھ کہہ لیتے تھے اور اچھا کہتے تھے، لیکن زیادہ تر ان کو سننے کا شوق تھا، اس لیے اکثر شعر و سخن کا چرچا رہتا تھا۔ اسی کمرے کے برابر ایک اور کمرہ تھا، اس میں ایک طوائف رہتی تھی۔ بدوباش کا طریقہ اور رنڈیوں سے بالکل علیحدہ تھا۔ نہ کبھی کسی نے کمرے پر سر راہ بیٹھے دیکھا، نہ وہاں کسی کی آمد و رفت تھی۔ دروازوں میں دن رات پردے پڑے رہتے تھے۔ چوک کی طرف نکاس کا رستہ بالکل بند تھا۔ گلی کی جانب ایک اور دروازہ تھا، اسی سے نوکر چاکر آتے جاتے تھے۔ اگر کبھی کبھی رات کو گانے کی آواز نہ آیا کرتی تو یہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ اس کمرے میں کوئی رہتا بھی ہے یا نہیں۔ جس کمرے میں ہم لوگوں کی نشست تھی اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی لگی تھی، مگر اس میں کڑا پڑا ہوا تھا۔ ایک دن حسب معمول احباب کا جلسہ تھا، کوئی غزل پڑھ رہا تھا، احباب داد دے رہے تھے۔ اتنے میں نے ایک شعر پڑھا۔ اس کھڑکی کی طرف سے واہ کی آواز آئی۔ میں چپ ہو گیا اور احباب بھی اسی طرف متوجہ ہو گئے۔ منشی احمد حسین نے پکار کے کہا، غائبانہ تعریف ٹھیک نہیں، اگر شوق شعر و سخن ہے تو جلسے میں تشریف لائیے۔ اس کا کوئی جواب نہ ملا۔ میں پھر غزل پڑھنے لگا۔ بات رفت گزشت ہوئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک مہری آئی۔ اس نے سب کو سلام کیا، پھر یہ کہا، مرزا رسوا کون صاحب ہیں؟ احباب نے مجھے بتا دیا۔ مہری نے کہا، بی بی نے ذرا آپ کو بلایا ہے۔ میں نے کہا، کون بی بی؟ مہری نے کہا، بی بی نے کہہ دیا ہے نام نہ بتانا، آگے آپ کا جو حکم ہو۔ مجھے مہری کے ساتھ جانے میں تأمل ہوا۔ احباب مجھ سے مذاق کرنے لگے۔ ہاں صاحب، کیوں نہیں، کبھی کی صاحب سلامت ہے، جب تو اس طرح بلا بھیجا۔ میں دل میں غور کر رہا تھا کہ کون صاحب ایسے بے تکلف ہیں۔ اتنے میں ادھر مہری نے کہا، حضور بی بی آپ کو اچھی طرح جانتی ہیں، جب تو بلا بھیجا ہے، آخر جانا ہی پڑا۔ جا کے جو دیکھا معلوم ہوا، آہا، امراؤ جان صاحب تشریف رکھتی ہیں۔ امراؤ جان دیکھتے ہی، اللہ مرزا، آپ تو ہمیں بھول ہی گئے۔ میں، یہ معلوم کسے تھا کہ آپ کس کوہ میں تشریف رکھتی ہیں؟ امراؤ جان، یوں تو میں اکثر آپ کی آواز سنا کرتی تھی، مگر کبھی بلانے کی جرت نہ ہوئی، مگر آج آپ کی غزل نے بے چین کر دیا۔ بے ساختہ منہ سے واہ نکل گیا۔ ادھر کسی صاحب نے کہا، یہاں آئیے۔ میں اپنی جگہ پر آپ ہی شرمندہ ہوئی۔ جی میں آیا، چپ ہو رہوں، مگر دل نہ مانا۔ آخر اگلی خصوصیتوں کے لحاظ سے آپ کو تکلیف دے دی۔ میں، معاف تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور نہ میں شعر سناؤں گا۔ اگر آپ کو شوق ہے تو وہیں تشریف لے چلیے۔ امراؤ جان، مجھے چلنے میں کوئی عذر نہیں، مگر خیال ہے کہ صاحب خانہ یا اور کسی صاحب کو میرا جانا ناگوار نہ ہو۔ میں، آپ کے حواس درست ہیں، بھلا ایسی جگہ میں آپ کو چلنے کے لیے کیوں کہتا؟ بے تکلف صحبت ہے، آپ کے جانے سے اور لطف ہوگا۔ امراؤ جان، یہ تو سچ ہے، مگر کہیں زیادہ بے تکلف نہ ہو۔ میں، جی نہیں، وہاں میرے سوا کوئی آپ سے بے تکلف نہیں ہو سکتا۔ امراؤ جان، اچھا تو کل آؤں گی۔ میں، ابھی کیوں نہیں چلتی؟ امراؤ، ہے دیکھیے تو کس حیثیت سے بیٹھی ہوں۔ میں،
وہاں کوئی مجرا تو نہیں ہے، بے تکلف صحبت ہے، چلی چلیے۔ امراؤ: اوئی مرزا، آپ کی تو باتیں لاجواب ہوتی ہیں۔ اچھا چلیے میں آتی ہوں۔ میں اٹھ کے چلا آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امراؤ جان صاحبہ ذرا کنگھی چوٹی کر کے کپڑے بدل کے آئیں۔ میں نے احباب سے چند الفاظ میں ان کے مذاق شعر و سخن اور کمال موسیقی وغیرہ کی تعریف کر دی تھی۔ لوگ مشتاق ہو گئے تھے۔ جب وہ تشریف لائیں تو یہ ٹھہری کہ سب صاحب اپنا اپنا کلام پڑھیں، اور وہ بھی پڑھے۔ خلاصہ یہ کہ بڑے لطف کا جلسہ ہوا۔ اس دن سے امراؤ جان اکثر شام کو چلی آتی تھیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ نشست رہتی تھی۔ کبھی شعر و شاعری کا جلسہ ہوا، کبھی انہوں نے کچھ گایا، احباب محظوظ ہوئے۔ ایسے ہی جلسے کی کیفیت ہم یہاں لکھ دیتے ہیں۔ ان مشاعروں میں نہ کوئی طرح مقرر کی جاتی تھی اور نہ بہت سے لوگوں سے وعدے لیے جاتے تھے۔ صرف بے تکلف احباب جمع ہو جاتے تھے اور اپنی اپنی تازہ تصنیف غزلیں پڑھتے تھے۔ مشاعرہ: کس کو سنائے حال دل زار اے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی۔ منشی صاحب: اس میں شک نہیں کہ آپ کے حالات بہت ہی دلچسپ ہوں گے۔ جب سے آپ نے یہ مطلع پڑھا ہے مجھے یہی خیال ہے اگر آپ اپنی سرگزشت بیان کریں تو لطف سے خالی نہ ہوگا۔ میں نے بھی منشی صاحب کے کلام کی تائید کی، مگر امراؤ پہلو بچاتی تھی۔ ہمارے منشی صاحب مہربان کو ابتدائے سن سے قصہ کہانیوں کا بڑا شوق تھا۔ الف لیلہ، امیر حمزہ کی داستان کے علاوہ بوستان خیال کی کل جلدیں نظر سے گزری ہوئی تھیں۔ کوئی ناول ایسا نہ تھا جو آپ نے نہ دیکھا ہو، مگر لکھنؤ میں چند روز رہنے کے بعد جب اہل زبان کی اصلی بول چال کی خوبی کھلی، اکثر ناول نویسوں کے بے تکے قصے، مصنوعی زبان اور تعصب آمیز بےہودہ جوش دلانے والی تقریریں آپ کے دل سے اتر گئی تھیں۔ لکھنؤ کے بازوق لوگوں کی گفتگو بہت ہی پسند آئی تھی۔ امراؤ جان کے اس مطلع نے آپ کے دل میں وہ خیال پیدا کیا جس کا اشارہ اوپر کیا گیا ہے۔ القصہ منشی صاحب کے شوق اور میری اشتعالک نے امراؤ جان کو مجبور کیا کہ وہ اپنی سرگزشت کہنے پر مجبور ہو گئی۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ امراؤ جان کی تقریر بہت شستہ تھی، اور کیوں نہ ہو، اول خواندہ، دوسرا اعلیٰ درجے کی رنڈیوں میں پرورش پائی، شہزادوں اور نواب زادوں کی صحبت اٹھائی، محلات شاہی تک رسائی۔ جو کچھ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا اور لوگوں نے کانوں سے نہ سنا ہوگا۔ اپنے سرگزشت وہ جس قدر کہتی جاتی تھی میں ان سے چھپا کے لکھتا جاتا تھا۔ تمام ہونے کے بعد میں نے مسودہ دکھایا۔ اس پر امراؤ جان بہت بگڑی، مگر اب کیا ہوتا تھا، آخر کچھ سمجھ بوجھ کے چپ ہو رہی۔ خود پڑھا اور جا بجا جو کچھ رہ گیا تھا اسے درست کیا۔ میں امراؤ جان کو اس زمانے سے جانتا ہوں جب ان سے نواب صاحب سے ملاقات تھی۔ انہی دنوں میری نشست بھی اکثر وہاں رہتی تھی۔ اس سرگزشت میں جو کچھ بیان ہوا ہے مجھے اس کے حرف بحرف صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں، مگر یہ میری ذاتی رائے ہے۔ ناظرین کو اختیار ہے، جو چاہیں قیاس کریں۔ مرزا رسوا: لطف ہے کون سی کہانی میں، لطف ہے کون سی کہانی میں، آپ بیتی کہوں کہ جگ بیتی۔ سنیے مرزا رسوا صاحب، آپ مجھ سے کیا چھیڑ چھیڑ کے پوچھتے ہیں؟ مجھ کم نصیب کی سرگزشت میں ایسا کیا مزہ ہے جس کے آپ مشتاق ہیں؟ ایک ناشاد، نامراد، آوارہ وطن، خانماں برباد، ننگے خاندان، آرے دو جہاں کے حالات سن کے مجھے ہرگز امید نہیں کہ آپ خوش ہوں گے۔ اچھا سنیے اور اچھی طرح سنیے۔ باپ دادا کا نام لے کے اپنی سرخروئی جتانے سے فائدہ کیا؟ اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے یاد بھی نہیں۔ ہاں اتنا جانتی ہوں کہ فیض آباد میں شہر کے کنارے کسی محلہ میں میرا گھر تھا۔ میرا مکان پختہ تھا، آس پاس کچھ کچے مکان، کچھ جھونپڑے، کچھ کھپریلے، رہنے والے بھی ایسے ہی ویسے لوگ ہوں گے، کچھ بھشتی، کچھ نائی، دھوبی، کہار۔ میرے مکان کے سوا ایک اونچا گھر اس محلے میں اور بھی تھا۔ اس مکان کے مالک کا نام دلاور خان تھا۔ میرے ابا بہو بیگم صاحبہ کے مقبرے پر نوکر تھے۔ معلوم نہیں کاہے میں اسم تھا، کیا تنخواہ تھی، بس اتنا یاد ہے کہ لوگ ان کو ذمہ دار کہتے تھے۔ دن بھر میں اپنے بھائی کو کھلایا کرتی تھی، اور وہ بھی مجھ سے اس قدر ہلا ہوا تھا کہ دم بھر کے لیے نہ چھوڑتا تھا۔ ابا جب شام کو نوکری پر سے آتے تھے، اس وقت کی خوشی ہم بھائی بہنوں کی کچھ نہ پوچھیے۔
میں کمر سے لپٹ گئی، بھائی ابا ابا کر کے دوڑا، دامن سے چمٹ گیا۔ ابا کی باتیں مارے خوشی کے کھلی جاتی تھیں۔